اندازہ یہ ہے کہ عمران خان کسی ڈیل کو نہیں مان رہے. انہیں متعدد موقع پہ ڈیل آفر کی گئی. اب جو ڈیل آفر کی جا رہی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے اس کو آپ قبول کرنا. لاہور کے نواح کے کسی گاؤں سے انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پہ پابندی ہے لاہور میں. انارکلی میں وہ بارات پہنچی. اس بارات کے جتنے مرد تھے سب کے کپڑے اتروا لیے گئے اور بازار میں لٹا دیا. پھر انہیں مارا گیا. اس وقت اگر صحافت میں بدترین وقت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافتی برادری تقسیم ہے. جس وقت ہمارے پریس نے یا میڈیا نے سماجی لحاظ سے مباحث شروع کر دی تو پھر آپ سمجھیے گا کہ سوسائٹی سویلائزڈ ہونے کی شروع ہو جائے گی. جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز. آج کا یہ پروگرام ہمارے لیے بہت ہی خاص الخاص ہے کیونکہ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا میں خود بہت مداح ہوں. ان کی تحریروں کا، ان کی صحافت کا، ان کے انداز بیان کا، ان کے مطالعہ کا. ایک صاحب علم شخصیت کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو بہت ساری کتابیں جب آپ پڑھنے کی آپ کو وقت نہ ہو تو جب آپ بہت ساری کتابوں والی شخصیت کے پاس بیٹھتے ہیں، صاحب مطالعہ اور صاحب علم شخصیت کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک نئے جہاں کی دریافت ہوتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی، کالم نگار، انتہائی عمیق مطالعہ جن کا ہے، جناب اشرف شریف صاحب. ہم بہت ہی ان کے مشکور ہیں کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا. تھینک یو سو مچ سر. جی آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ آپ سے ہم کلام ہوا جا سکے. تھینک یو سو مچ سر. سر میں سب سے پہلے تو یہی سوال جو ہے جو میں نے اپنے آغاز میں کہا، ایک صاحب علم شخصیت کی صحبت جو ہے وہ اور کتاب کی صحبت، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ جیسے جب صاحب مطالعہ شخصیت کے پاس جنہوں نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، کائنات کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، ایک صاحب علم شخصیت، تو اس میں اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، کتاب میں ہر بات ہوتی ہے جو آپ کو پسند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کتاب میں ایسا مٹیریل بھی ہوتا ہے جو آپ پہلے کنزیوم کر چکے ہیں یا آپ کے علم میں ہے. کچھ چیزیں نئی بھی ہوتی ہیں. لیکن جو صاحب مطالعہ آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ انٹریکشن جب ہوتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سی چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. پھر وہ آپ کی شخصیت کو دیکھتے آپ سے گفتگو کرتا ہے. تو یوں جو اس کا مطالعے کے جو ارک ہوتا ہے بالکل وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے. اور ظاہر ہے اس نے اس مطالعے کو کہیں نہ کہیں برتا بھی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جو اس کے تجربات مل جاتے ہیں مطالعے کے ساتھ وہ ٹھوس بنا دیتے ہیں اس کی بات کو. تو اس لحاظ سے آپ نے جو کہا یہ درست ہے بالکل کہ صاحب مطالعہ جو ہے اس کے پاس بیٹھے تو کئی کتابوں کا فیض آپ کو مل جاتا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے ہی بزرگوں سے، سینئر سے، دوستوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے. سر اب آتے ہیں کہ آپ کا صحافتی کیریئر اور آپ کی اپنی پرسنل زندگی، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اتنے صاحب مطالعہ اور یعنی کہ تجربہ کار صحافی ہیں ان کی لائف کیا ہوتی ہے، کس طرح آغاز ہوتا ہے، کس طرح ان پہ جتنی خبریں آپ دے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ابھی آپ نے سیریز شروع کی اپنے کالمز کی تہذیب پر، اور آپ کے تو زیادہ تر کالمز میں خاص طور پہ لاہور، پنجاب، یعنی کہ جو گزری ہوئی ماضی کے مزار ہیں ان پر آپ باتیں کرنا پسند کرتے ہیں جو کہ میرے جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. تو آپ کا صحافتی کیریئر جو ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ذرا بتائیے گا کہ آپ نے صحافت کیسے شروع کی، آپ کو اس فیلڈ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ شہزاد، یہ کچھ کام ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے کچھ لوگ بنائے ہوتے ہیں اس کاموں کے لیے، اور دنیا کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے. وہ افراد چاہے کچھ بھی خواہش رکھتے ہوں کہ انہوں نے زندگی میں یہ بننا ہے، لیکن بنتے وہ وہی ہیں جیسے اللہ نے انہیں بنایا ہوتا ہے. میری اب اپنی طبیعت ایسی تھی کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب سے میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے تو میں نے کوئی چیز ایسی چھوڑی ہو کہ میرے سامنے لکھی ہوئی آئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا ہو. جب میں بالکل بچہ تھا، جب میں نے اردو پڑھنا لکھنا سیکھا، یہ میرا خیال ہے کلاس 2 کی بات میں کر رہا ہوں، تو اخبار ہمارے پاس آتا تھا. تو اس وقت بھی میں اخبار پڑھتا تھا. اور ایک
دوسری الگ سے میں بات بتاؤں، مجھے بچوں کی کہانیاں یہ کارٹون ان میں کبھی دلچسپی نہیں رہی، بچپن میں بھی کبھی نہیں رہی. بچپن سے سنجیدہ میں نے ہمیشہ سنجیدہ چیزیں پڑھی، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پرائمری میں تھوڑا سا یعنی اوپر کی کلاسز میں آیا تو میں نے اس وقت کالم پڑھنے شروع کر دیے تھے. پھر پڑھنے کے بعد میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ میں کیا کروں روزگار کے لیے، اور پاکستان میں جو لکھے والی کام ہے، جاب ہے، وہ نہ ہونے کے برابر. پھر اگر کوئی ایسی نوکری مل جائے آپ کو تو اس میں پیسے بھی نہیں ہیں، یہ ایک ہے بات. تو میں نے سوچا کہ اب میں نے پڑھ تو لیا، لیکن جیسی میری شخصیت بنی ہے پڑھنے کے بعد، میں ناکارہ ہو گیا ہوں اس سماج کے لیے. سماج کی ڈیمانڈ کچھ اور سکل کی ہیں، میرے پاس کچھ اور سکل ہے. تو اب میرے پاس یہی ہے موقع کہ اگر مجھے کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ملے تو میں وہاں پہ جان لڑا دوں. اگر میں یہ نہ کر سکا تو پھر مجھے کسی فیکٹری کا مزدور بننا پڑے گا. یہ میرے پاس دو چوائسیز تھی. تو پھر مجھے جب موقع ملا، ایک جگہ پہ اشتہار آیا کہ ہمیں ٹرینی سب ایڈیٹرز کی ضرورت ہے، میں نے وہ ٹیسٹ دیا، ہو گیا. اور پھر میں نے وہاں پہ یہ کیا. شہزاد، میری شفٹ شروع ہوتی تھی صبح 10 بجے، تو میں صبح 10 بجے جاتا تھا، وہ شفٹ ختم ہوتی تھی 5 بجے. میں اس کے بعد بھی وہیں پہ رہتا تھا. اگلی شفٹ ختم ہو جاتی تھی رات 12 بجے، تو میں رات 12 بجے تک بھی وہیں پہ ہوتا تھا. اب وہ میرے جو سینئر کولیگ تھے وہ کہتے تھے کہ یار تم گھر جاؤ، صبح بھی آنا ہے. تو میں انہیں کہتا تھا کہ میرا دل ہی نہیں کرتا جانے کو. وجہ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے یہی تھی کہ میری جو سکل ہے اس کی کھپت پاکستان میں کہیں نہیں ہے، اس کی کھپت یہیں پہ ہے. تو اگر میں نے اس میں ایکسل نہ کیا تو میں زندگی میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور میں اپنی صلاحیتوں کو بھی مار دوں گا، صلاحیتوں کو بھی. تو اس وجہ سے میں نے اس میں پھر جو ہو سکتا تھا مجھ سے وہ محنت میں نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے کرم بھی کیا اس کا، سیدھی سی بات ہے. اور مجھے وقت سے پہلے بہت سی چیزیں ملی، اور میں مشکور ہوں اپنے ان دوستوں کا بھی جنہوں نے وقتاً فوقتاً مجھے گائیڈ کیا. اور ایک اور بات جو لوگ کہتے ہیں کہ پروفیشنل ٹریننگ جو ہے نا وہ بغیر کسی مینٹور کے نہیں ہوتی. سارے بچے یونیورسٹی کالجز سے پڑھ کے آتے ہیں، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ان کی بنیادی انفارمیشن اور کانسیپٹ ملتے جلتے سے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. لیکن اب اگر انہیں اس پروفیشن کے اندر ایک باصلاحیت اور ایسا آدمی مل جائے جو سکھانے میں بہت سے کام نہ لے، پھر وہ آگے نکل جاتے. تو میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھا کہ مجھے عطر ندیم صاحب جیسے لوگ مل گئے، تو انہوں نے کبھی روکا نہیں اپنا ہاتھ مجھے سکھانے میں. اور میں نے زندگی میں جو کچھ بھی بنا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں ایسے ہی اپنے سینئر اور بزرگوں کی شفقت کی وجہ سے ہوں. کتابیں اپنی جگہ پہ، کتابوں سے جو میں نے سیکھا، لیکن کتاب پڑھنا بھی میرا خیال منٹور ہی سکھاتا ہے آپ کو. بالکل ایسے، اس کے بغیر آپ کتاب بھی نہیں پڑھنا سیکھ سکتے. جی سر، آپ کی شخصیت میں ہم جب دیکھتے ہیں آپ کے ہمہ جہت پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے. کہیں آپ باغبانی کا بھی بہت شوق ہے آپ کو، اس پر بھی ایک آپ گرفت رکھتے ہیں، پوری پکڑ ہے آپ کی اس موضوع پر بھی، اس دنیا کی بھی. پھر آپ باڈی بلڈنگ کا بھی شوق ہے آپ کو. اب باڈی بلڈرز کے بارے میں اور پہلوانوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کتاب اور علم ان سے تھوڑا سا فاصلے پہ رہتا ہے، علم بھی شاید ان سے ڈرتا ہے. تو دوسرا اگر آپ دیکھیں تو آپ جب آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں تو آپ تہذیبی طور پر بہت ہی سنجیدہ یعنی کہ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو لاہور کے ٹوٹنے کا بھی غم ہو رہا ہوتا ہے، تاریخی چیزوں کا. پھر آپ جب پڑھاتے ہیں تو فلم اور ٹی وی پڑھاتے ہیں. سر، اس شخصیت کو کیسے آپ مکس کر کے چل رہے ہیں؟ اس میں 2-3 تاریخی حوالے ہیں. میں یہ نہیں کرتا کہ میں ان حوالوں کے قریب ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں شاید میں متاثر ضرور تھا. ایک حوالہ جو ہے وہ افلاطون کا ہے. افلاطون نے ایک کرامت جو شہری ہے، اور پھر اس کرامت شہری کے مختلف سٹیجز ہیں، جہاں سے ہوتا وہ لیڈرشپ پہ آتا ہے. تو اس نے لیڈرشپ کی کوالٹیز میں یہ بتایا کہ وہ فلسفی بھی ہو، وہ پہلوان بھی ہو، وہ لڑنا بھی جانتا ہو، فن خطابت پہ بھی اس کے عبور ہو، وہ ساری کوالٹی یہ بتاتا ہے. تو ایک یہ ذہن میں حوالہ رکھیے گا. دوسرا حوالہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. حضرت علی باب العلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان کے بارے میں
دنیا تسلیم کرتی ہے، اور ساتھ وہ زور بھی کرتے تھے، تو یہ بھی ہے۔ پھر ان بڑے حوالوں کے ساتھ کچھ اور حوالے ہم یہاں پہ اپنے ہندوستان کے حوالے سے، جو پرانے شاعر ہوتے تھے نا یہاں پہ، وہ پہلوانی بھی کرتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کا وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ ہمارا دماغ اگر تندرست ہے تو اس وجہ سے ہوگا کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ تندرست ہے، تو ذہن کو تندرست رکھنے کے لیے وہ پہلوانی کرتے تھے۔ اس وقت یہی ایک تھا کانسیپٹ صحت کو رکھنے کے لیے۔ آج تو واک بھی ہے، اپنی جسم کی ضرورت کے مطابق آج آپ کر لیتے ہیں نا، واک کر لیتے ہیں، رننگ کر لیتے ہیں آپ، اس کے جم کی ویٹ ٹریننگ کر لیتے ہیں آپ، پھر ویٹ کے بغیر جم میں ٹریننگ آپ کر لیتے ہیں، ایروبکس کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت تو یہی تھا، تو وہ کرتے تھے اس طرح وقت۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ ذہنی طور پہ طاقتور ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پہ بھی طاقتور انہیں ہونا چاہیے۔ خود علامہ اقبال کے بارے میں یہ ہے، علامہ اقبال کو شوق تھا پہلوانی کا، تو یہ تو آ کے کچھ عرصے سے یہ شوق لوگوں کو یہ الگ الگ ہوا کہ جو شاعر ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، جو فلسفی ہیں، وہ شاید جسمانی طور پہ بڑے ہی منحنی سے ہوں گے، کمزور سے ہوں گے اور جسمانی مشقت سے دور ہوں گے۔ ہاں، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو اصل جو بات ہے وہ ایسی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو توانا رکھیں تو آپ کا ذہن جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ذہن کے لیے کچھ مشقیں کی جاتی ہیں، ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، یہ ساری مشقیں ہوتی ہیں اس کی، تو وہ ذہن سے کرتے ہیں۔ تو اس ذہن کو، یہ جو ہم ایک مشقت اور درد محسوس کرتے ہیں نا ٹریننگ کے دوران، میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنی تکلیف آدمی برداشت کرتا ہے ورزش کے دوران، وہ اسے ہلکا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کافی بڑے بڑے پریشر وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو پریشر صرف دکھ کا، صدمے کا نہیں ہوتا، پریشر فکر کا بھی ہوتا ہے، آپ کی سوچ کا، تخیلات کا بھی ہوتا ہے۔ تو تخیل کے اس پریشر کو اچھے جسم والا بندہ ہی برداشت کرتا ہے۔ میں کچھ شاید زیادہ تفصیل کے ساتھ بول رہا ہوں، بالکل ایسے، لیکن اصل بات یہی ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ سر آپ کیونکہ ایک سینئر تجربہ کار صحافی ہیں، ہم اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، اپنے اس شعبے کے بارے میں، اس پروفیشن کے بارے میں اگر بات کریں تو آج کل صحافیوں پر، میڈیا پر عوام کا کوئی خاص یقین نہیں رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا پاکستان کی صحافت جو ہے آزاد ہے یا تنزلی کا شکار ہے؟ کیا یہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو صحافت ہے نا، یہ ایک کمرشل کام ہے۔ کبھی یہ ہوا کرتا تھا کہ مشن، اب یہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے کہ یہ مشن ہے یا کاروبار ہے، لیکن یہ کبھی مشن ہوا کرتا تھا۔ اس وقت لوگ ایسے کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، جب تک کتابیں لکھنے سے ابلاغ کرتے تھے اس وقت تک یہ مشن تھا۔ پھر اس میں ایک پہلو آیا کہ چندہ آتا ہے آپ کے پاس، اور اس چندے کے پاس آپ اپنی کوئی درگاہ سے کسی سے آپ وابستہ ہیں، اس کی تشہیر کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے کچھ مذہبی خیالات ہیں، آپ اس کے ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک صحافت یہ تھی شروع میں، تو اس کے لیے سوسائٹی اجتماعی طور پہ آپ کو فنانس کرتی تھی۔ جب یہ آیا نا کہ آپ نے سیاسی خیالات کا ابلاغ کرنا ہے یا معاشرے کے اندر فکری تبدیلی لانی، تو اس کے لیے کوئی فنانس کرنے والا تو تھا نہیں۔ تو پھر صحافت کی ایک ایسی شکل نکالی گئی کہ ہم اسے دلچسپ پیرائے میں لوگوں کے بیانات، مضامین جو ہیں وہ شائع کریں گے، لوگوں کے انٹرویوز شائع کریں گے، اور اس کے اگینسٹ وہ لوگ خریدیں گے۔ تو جو اردو پریس ہے یہاں پہ، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہاں پہ ہندوستان میں بہت سی روایت ہیں کہ فلاں نے اردو پریس شروع کیا۔ مولوی محمد باقر کا عام طور پہ حوالہ آتا ہے، دہلوی کا، جو مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے اور جنہیں انگریز نے بعد میں توپ کے سامنے اڑا دیا تھا، تو یہ ان کا حوالہ آتا ہے کہ آغاز انہوں نے کیا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ اردو صحافت کا جو آغاز ہے وہ ٹیپو سلطان کے دور میں ہوا، اور ٹیپو سلطان نے 1794 میں پریس لگوایا اور اس پریس میں اخبار جاری کیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اخبار جاری کیا وہ صرف ان کی فوج کے اندر سرکولیٹ کرتا تھا، اور اس کا نام بھی فوجی اخبار تھا۔
صرف فوج کی انٹرنل خبروں کے لیے سرکولیشن کے لیے وہ تھا کام. تو یہ ایک ضرورت محسوس کی جانے لگی. لیکن جب یہ کمرشل آیا نا کام، یعنی نظریات کو بھی کہیں بین الاقوامی بھی ان کے ساتھ تنابع آ گئی. کمیونزم آ گیا. کمیونزم نے اپنے فروغ کے لیے یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں کچھ کرنا تھا، انہوں نے کچھ گروپس کی سرپرستی کی اور انہوں نے پھر اپنے ذرائع ابلاغ دیے. اسی طرح ان کے مقابلے پہ جو رائٹسٹ تھے انہوں نے الگ سے کسی پریس کو منتخب کیا سرپرستی کے لیے، کچھ لوگوں کو کی سرپرستی کی. تو یہ ایک باہمی کشمکش بھی ہوئی، لیکن ساتھ انہیں سرپرستی بھی ملی اور اس کے ٹرینڈ بھی ایک شکل بنی صحافت کی. تو اس میں پھر سیاسی خبریں چلنی، سیاسی تبصرے زیادہ ہو گئے، کیونکہ ملک کا جو بحران تھا ہمارے وہ عام طور پہ سیاست ہی سے جنم لیتا تھا. جتنا میں سمجھتا ہوں کہ آج معیشت پہ بات ہو رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی معیشت پہ بات نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ یہ بحران جو ہے اب اس کی جڑیں معیشت میں چلی گئی ہیں. تو اب لوگ اس وجہ سے اس کی بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن بھی قریب ہے کہ جب لوگ سماجی حوالے سے بات کریں گے. اور جس وقت ہمارے پریس نے یا میڈیا نے سماجی لحاظ سے مباحث شروع کر دیں تو پھر آپ سمجھیے گا کہ سوسائٹی سویلائزڈ ہونے کی شروع ہو جائے گی. سر، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ صحافت میں سماج پر آگے آگے باتیں ہوں گی، ابھی معیشت پہ جیسے تاریخ میں سب سے زیادہ ابھی بات ہو رہی ہے، لیکن صحافت میں ابھی خاص طور پہ یہ ریسنٹ جتنا بھی رجیم چینج کے بعد جتنی آپ کو یعنی کہ چینج ملتا ہے، لوگ بالکل بٹ کے رہ گئے ہیں. حالانکہ پہلے بھی لوگ ہوتے تھے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنی ان کی یعنی کہ روحانی وابستگیاں موجود ہوتی تھیں، لیکن اس رجیم چینج کے بعد جو صحافت میں تقسیم آئی ہے ایک، بلکہ اگر ہم کہیں کہ تھوڑی سی انتہا پسندی تک بھی چیزیں گئی ہیں. پھر جو مخالف دھڑا تھا یعنی کہ ہم خیالوں کا، ان کو پھر ماریں بھی پڑی ہیں. ایک میں اس میں ارشد شریف صاحب کی شہادت بھی ہے، عمران ریاض کی گرفتاری ہے، یا بہت سارے اس طرح کے صحافی، کئی صحافیوں کو باہر بھاگنا پڑا ہے، اور جو یہاں تھے ان کو نوازا جانے لگا ہے. آپ اس تقسیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے پاکستان میں. یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، باقی میڈیا کنٹرول ہو گیا تھا. جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، انہیں پکڑا گیا پہلے، اس وقت پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا اس نے بہت رجسٹ کیا تھا. کارکنوں نے بھی مارے کھائی، اس وقت کے صحافیوں نے بھی کوڑے کھائے، یہ سارا کچھ ہوا. بہت سے لوگ لاپتہ بھی ہوئے، ان پہ بھی ظلم ہوا، اور ہزاروں لوگوں کو جلا وطن ہونا پڑا تھا. یہ یاد رکھیے، آج یورپ میں جو پاکستانی آباد ہیں وہ ان کی بڑی تعداد وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں چھوڑ کے گئے تھے. تو اس زمانے میں اتنا جبر تھا. ہاں، اگر سوشل میڈیا ہوتا تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی طرح سے ہے. میں پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا کہ جب جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد سے پہلے لاہور میں بڑی ایک موومنٹ تھی بڑی، اور لاہور کے لوگ بڑا رجسٹ کر رہے تھے انگریز کی. یہ جو کہانیاں ہیں نا کہ لاہور والے رجسٹ نہیں کرتے، وہ تاریخ سے ناواقف لوگ ایسی بات کرتے ہیں. یہاں پہ بڑی ہو رہی تھی شدید مزاحمت، اور اس کے بعد واقعے کے بعد بھی لاہور میں بہت ہوا. ان قوانین کو پڑھ کے مجھے لگا کہ یہ تو وہی چیزیں جو جسے ہم فیس کر رہے ہیں. مثلا کرنل جانسن جو تھا، جو سارے ان جابر قوانین کو نفاذ کر رہا تھا جن کا، اس نے ایک اختیار از خود لے لیا کہ میں جسے چاہوں گا اور مشکوک سمجھ لوں گا. تو بعد میں وہ ہنٹر کے سامنے پیش ہوا تو ریکارڈ اس نے اپنا بیان کیا، تو اس نے کہا یہ کیوں آپ نے شامل کیا تھا؟ تو اس نے کہا جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں شکل دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ یہ انگریز حکومت کے خلاف ہے یا نہیں ہے. تو آپ ذرا ارد گرد آج کے ماحول میں دیکھیں نا، لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اسی طرح سے ہے نا. ہزاروں لوگ پکڑے گئے. اچھا، پھر اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بارات آئی لاہور کے نواح کے کسی گاؤں سے. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پہ پابندی ہے لاہور میں. انارکلی میں وہ بارات پہنچی. اس بارات کے جتنے مرد تھے سب کے کپڑے اتروا لیے گئے اور بازار میں لٹا دیے گئے.
پھر انہیں مارا گیا، اور تھوڑا نہیں مارا، بہت مارا گیا. پھر لاہور میں کئی جگہ پہ لوگوں کو انگریز جو کارندے تھے انہوں نے قتل کیا. چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ اس ظلم کا نشانہ بنے. یعنی شہر کی جو مرکزی جگہ تھی وہاں پہ کوڑے مارے گئے لوگوں کو، ٹکٹکیاں لگا کے وہاں پہ کوڑے مارے گئے انگریز. تو مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی حالات وہی ہیں. تو اب جو جرنلسٹ ہے اس کا کام بنیادی طور پہ جو دیکھتا ہے، وہ جو آبزرو کرتا ہے، وہ لوگوں تک پہنچانا ہے دیانتداری کے ساتھ. اس میں چیلنج ہمیں آتے ہیں. چیلنج یہ آتے ہیں کہ کبھی اگر ہمارے دوست جو ہیں وہ کسی ایک طرف زیادہ ساتھ دے دیں اس کا، تو پھر دوسری طاقت جب اقتدار میں یا طاقت میں آتی ہے تو وہ پھر بدلہ ان سے بھی لیتی ہے. تو کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے. تو صحافی کا جو بنیادی کام ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک جانبدار نہیں ہوتا. تو ہمارے جن دوستوں پہ یہ مصیبتیں آئیں، اگرچہ ان کا موقف تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پولیٹیکلی اپنی جانبداری شو کی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحافی کسی جماعت کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ نہ کرے، وہ اپنی ایسوسیشن رکھے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. پاکستان میں ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں وہ کہے جی میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے. پھر جو بھی حکومت آئے، جو بھی پارٹی ہو، اگر وہ اسے سٹینڈرڈ بنا کے کام کرے گا نا تو خود بھی آسان رہے گا، اور اس کے ارد گرد بھی آسانی رہے گی، اور اس کے پروفیشن کی بھی عزت رہے گی. مجھے یاد ہے ایک واقعہ میں اس ضمن میں بتا دوں. روزنامہ پاکستان سے حامد میر کو نکالا گیا. انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو پہلی گورنمنٹ آئی اس کے خلاف کوئی خبریں وغیرہ لگائی، ان کو نکال دیا گیا. حامد میر کو جب نکالا گیا تو ان کی سفارش کسی نے بے نظیر بھٹو سے کی. انہوں نے کہا کہ ان کے والد جو پروفیسر وارث میر ہیں وہ تو ہمارے ساتھی تھے، اور آپ نے غلط فہمی میں ان کے ساتھ یہ کر دیا ہے، تو اب وہ بے روزگار ہے تو اس کے لیے کچھ کریں. تو بے نظیر آپ کو پتہ بڑی وہ اچھی خاتون تھی ان لحاظ سے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہوا ہے تو آپ ایسے کیجئے کہ میر صاحب کو پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے نا اس میں رکھ لیں. اچھا اب میڈیا سیل میں رکھنے کے پیکج وغیرہ پوزیشن اچھی تھی ساری کچھ. حامد میر صاحب کو جب یہ آفر کیا گیا انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا جی کہ میں کسی بھی پارٹی کے میڈیا سیل سے وابستہ نہیں ہوں گا. ہاں وہ بطور پروفیشنل ہے. پھر انہی دنوں اسلام آباد سے ایک پیپر لانچ ہو رہا تھا اوصاف، تو وہ پھر ظاہر ہے گورنمنٹ ہی کی وجہ سے میر صاحب اس کے ایڈیٹر بنے. بعد میں انہوں نے ثابت بھی کیا کہ وہ ٹھیک فیصلہ تھا، اور بڑا انہوں نے خود کو منوایا وہاں پہ. لیکن یہ میں جرنلسٹ کا رول بتا رہا ہوں. ہمیں اپنے رول کا خود تعین کرنا ہے. ہم جب اس پروفیشن میں آتے ہیں تو ہمارا واسطہ بے بسوں سے نہیں پڑتا، ہمارا واسطہ معاشرے کے طاقتور طبقات سے پڑتا ہے. انہوں نے اپنی خبر کے لیے ہم سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اپنے پروپیگنڈے کے لیے رابطہ کرنا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی ہمیں دھمکانے کے لیے رابطہ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے اس طرح سے اس طاقتور گروپوں سے ہوتے ہیں رابطے. وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں. تو اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے پروفیشن کی عزت رکھنی ہے، اپنی بھی رکھنی ہے، اور سوسائٹی کے لیے بھی کچھ پرفارم کرنا ہے. سر صحافت میں پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے، صحافت تو ہمیشہ ہی بیچاری مار کھاتی رہی ہے. اگر تو ڈکٹیٹرز آئے ہیں تب بھی مار پڑی ہے، جب سول گورنمنٹس آئی ہیں جو جمہوری لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے صحافیوں کو بخشا نہیں ہے. خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، کیونکہ ایک تگڑے ماشاء اللہ کے بعد آئے تھے، ایک سٹرگل کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے صحافت پر اور صحافیوں پر ایک قدغن لگا کے رکھی، اپنے مخالف کو دبا کے رکھا. پھر اسی طرح پوری تاریخ میں یہ رہا. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں ایک صحافت پر ایک بڑا کڑا وقت ہے، یعنی کہ آپ آزادی کے ساتھ بول نہیں سکتے، جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی صحافت کا کوئی ایسا ٹینیور ہے جس میں صحافت واقعی صحافت آزاد رہی ہو، آزادی اظہار رائے کی آزادی رہی ہو،
اور کیا آئندہ اس کی امید جلد ہے ہمیں؟ مجھے پہلے کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن میری ہوش میں جو جس ٹائم کو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں وہ پرویز مشرف کا ٹائم ہے. پرویز مشرف کے خلاف کون سی تنقید ہے جو ہم نے نہیں کی، لیکن اس کے دور میں یہ جتنے چینلز ہیں لانچ ہوئے، بے شمار اخبار لانچ ہوئے، اور یہ اخباروں پہ خوشحالی آئی میڈیا ہاؤسز پہ، یہ پرویز مشرف دور میں. حالانکہ یہ سارے اسے ڈکٹیٹر لکھتے تھے، برا لکھتے تھے، اس کے ذات کے حوالے سے، اس کی عادات کے لحاظ سے، اس کے ذوق کے لحاظ سے بڑی تنقید اور طنز کرتے تھے. پھر بھی ایسے ہوا تو اس نے برداشت کیا. وہ ایک اگرچہ فوجی آمر تھا لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ اس نے برداشت کیا. دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ جمہوری حکومتیں ہیں، جمہوری حکومتوں نے ایک کام سیکھ لیا شہزاد صاحب. انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ وہ جو انگریز کہا کرتا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، تو انہوں نے ہمارے لوگوں پہ شروع کر دیا. اس وقت اگر صحافت پہ بدترین وقت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافتی برادری تقسیم ہے. جتنے پریس کلب ہیں پاکستان میں ان سب کی لیڈرشپ تقسیم ہے، جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ تقسیم ہے، اور ان تنظیموں پہ عدم اعتماد کر کے بہت سے صحافیوں نے اپنے نئے گروپ بنا لیے، نئی تنظیمیں بنا لی ہیں. یہ جو تقسیم ہے نا، یہ چھڑیاں تقسیم ہو گئی، اب ہم گٹھا نہیں ہیں. تو اس وجہ سے جس کا دل کرتا ہے وہ ہمیں پکڑ لیتا ہے، توڑ دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، گٹھا بن جائیں، تو ہمیں کوئی توڑ نہیں سکے گا. یہ تو ہماری اپنی اندر کی ایک کمزوری کی جس کی میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری جو حکومتیں ہیں یہ بھی جمہوری نہیں ہیں. جمہوری حکومت صرف ووٹ ڈالنے یا ووٹ کے ذریعے سے آنے کا نام نہیں، اگرچہ وہ عمل بھی اب مشکوک ہے سارا، لیکن جمہوریت جو ہے وہ ایک تربیت کا نام ہے. تو ہمارے ہاں وہ بنیادی تربیت نہیں ہے. اگر وہ تربیت ہوتی تو سیاسی جماعتیں اپنے جو عہدے داروں کا تقرر ہے وہ بھی جمہوریت سے کرتی، ووٹوں سے کرتی. لیکن یہاں پہ تو خاندانی کام ہے، یا پھر قیادت جسے چاہے وہ بنا لیتی، جو اس کی خوشامد زیادہ کر سکے اسے کوئی عہدہ دے دیتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان میں یہ رواج بنا کہ بظاہر جمہوری فیسز ہوتے ہیں لیکن ان کا رویہ غیر جمہوری ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ صحافیوں پہ بھی کڑا وقت آیا، اور جو صحافت کا معیار ہے وہ بھی نیچے گیا. چند لوگوں کو ہر حکومت یا ہر پارٹی منتخب کر لیتی ہے، 10 20 50 لوگ ہوتے ہیں، ان پہ نوازشیں ہوتی ہیں، ان کو مرضی کے چینلز پہ موو کروایا جاتا ہے، ان کو جو پیکج ہیں وہ سرکار ٹیبل کے نیچے سے دیتی ہے. وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ صحافی تو ملینز میں سیلری لے رہے ہیں، ان کے پیکج اتنے. لیکن جو پروفیشنل صحافی ہے، جو اپنی اقدار کو گلے لگائے بیٹھا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سنسنی نہیں پھیلانی، وہ ان سب سے باہر ہے اس دائرے سے. تو یہ صورتحال ہے. سر آپ کیونکہ استاد بھی ہیں، میڈیا پڑھاتے بھی ہیں، جو آج کی جنریشن ہے جو خاص طور پہ جیسے ہی میڈیا سٹڈیز میں میس کمیونیکیشن میں داخلہ لیتے ہیں وہ ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ میڈیا جو صرف ہے وہ اینکر بننا ہے. بس ادھر سے ہماری ڈگری ختم ہوگی، ادھر سے حامد میر صاحب جو ہیں وہ سیٹ خالی کریں گے، ہم جا کے بیٹھ جائیں گے اور اینکر بن جائیں گے. نئی جنریشن کو صحافت کے بارے میں آپ کہیں گے کہ کیا وہ جو امیدیں لگا کے آتے ہیں، جو خواب دیکھ کے آتے ہیں صرف اینکر، میڈیا فیلڈ صرف اینکرنگ ہے، صرف سکرین ہے، نئی جنریشن کو آپ کیا پیغام دیں گے جو میڈیا میں آنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ٹف جاب ہے، یا صرف جسے لائم لائٹ کے لیے لوگ آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ میں پچھلے کئی سال سے پڑھا رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، اور میں ہر کلاس سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو اکثر جو بچے اور بچیاں ہیں وہ وہی کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا اینکر بننا ہے. میں انہیں پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے اندر اور بھی کوئی ہوتا ہے، کوئی کریکٹر ہوتا ہے، کوئی ذمہ دار ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ کسی کو پتہ ہوگا تو وہ کہے گا جی میں نے رپورٹر بنا، لیکن ان کی ریشو بہت کم ہے. تو 90% کہیں گے اینکر، 10% کوئی ہوں گے تو وہ کہیں گے رپورٹر بننا ہے. اس کے علاوہ انہیں نہیں پتہ. انہیں نہیں پتہ کہ کاپی ایڈیٹر بھی ہوتا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ پروڈیوسر بھی ہوتا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ اس کے ٹیکنیشینز بھی ہوتے ہیں، کیمرے کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سیٹ ڈیزائن کرنے والے اور اس کی لک آفٹر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں.
انہیں نہیں پتا کہ اس کا اسکرپٹ بھی لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, انہیں بالکل نہیں پتا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ ان کے ذہن میں وہی بیٹھا ہے, کیونکہ وہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ حکومتوں نے چند لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے. جیسے سیاست میں ہم کہتے ہیں نا کسی کو سلیکٹڈ, تو یہ صحافت میں بھی ہوتا ہے, یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. ان کو دیکھ کے بچے اپنا کریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسی طرح گلیمر سے بھرا ہوا کریئر ہوگا, ہمیں وزیر اعظم ملے گا, صدر بلائے گا اپنے پاس, وزراء جو ہیں وہ ہماری خوشامد کریں گے جیسے کہ ان لوگوں کی کرتے ہیں, تو پیسے ہوں گے ارد گرد, اثر رسوخ ہوگا, ایک لائف سٹائل ہوگا. لوگ اس طرح سے اسے دیکھتے ہیں, جبکہ اصل زندگی یہ نہیں ہے. اصل زندگی میں بڑی سٹرگل ہے یہاں پہ. اور ابھی میں چند سال سے ایک ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ پڑھنے کے بعد بچے آتے ہیں نا فیلڈ میں, اور ان کو نظر آتا ہے کہ یار وہ تو دنیا اور تھی جو ہم سمجھ رہے تھے, یہ دنیا کچھ اور ہے, اور اس کا بہت ایک منفی ان کے اوپر اثر آ رہا ہے. پھر وہ پیسہ لینے کے لیے, پیسہ جمع کرنے کے لیے یوٹیوب پہ ایسے ٹرینڈ بناتے ہیں, ایسے پروگرام کرتے ہیں, ایسا کنٹینٹ لے کے آتے ہیں جو ہماری اخلاقی ویلیوز کے خلاف ہے, اخلاقی اقدار کے خلاف چیزیں لے کے آئیں. اس سے ویورشپ تو آپ کو مل جاتی ہے, ملینز میں ویوز آ جاتے ہیں, پیسے بھی آ جاتے ہیں, لیکن اب آپ صحافی بھی نہیں رہے اور آپ سوسائٹی کے ذمہ دار شہری بھی نہیں رہے. یہ دونوں منصب آپ نے کھو دیے, اس کے بعد آپ پیسے بنا رہے ہیں. تو پاکستان میں ایسے بھی ابھی بہت سے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں جنہوں نے اس طرح سے پیسہ بنایا ہے. وہ جو کنٹینٹ لے کے آ رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے مطابق نہیں ہے, تو وہ صحافی نہیں ہے. بنیادی طور پہ صحافی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے سماج کی. اس جانر پہ کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, شاید اس وجہ سے. چیک اینڈ بیلنس بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, لیکن میرے خیال چیک اینڈ بیلنس سب سے پہلے تو آدمی اپنے اوپر کرتا ہے. خود احتسابی جو ہے صحافی کا یہی ہوتا ہے. مثلا ہم جب کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک پالیسی کے دائرے ہوتے ہیں ہمارے. ایک دائرہ ہوتا ہے جو ریاست کا قانون ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ریاست کا یہ قانون ہے, اگر ہم نے یہ بات لکھی یا یہ بات بولی تو یہ خلاف قانون ہو جائے گی, یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. دوسرا دائرہ ہوتا ہے ہمارے ادارے کی پالیسی. ادارے کا کہیں نہ کہیں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے حساب سے, کوئی بزنس ہوتا ہے یا کوئی طبقہ ہوتا ہے, تو ادارہ پھر کہتا ہے کہ اچھا آپ نے باقی کریں لیکن یہ کارنر جو ہے نا اسے چھوڑ دیں, یا اس کے بارے میں ذرا سافٹ کر لیں. یا ادارہ یہ طے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے چونکہ گورنمنٹ جو بھی آئے گی اس سے اشتہار بھی لینے ہیں, اس سے معاملات ہوتے ہیں, کوآرڈینیشن روزمرہ ہوتی ہے, تو آپ ایسے کریں کہ اپنی پالیسی میں 60% جو فیور ہے وہ ٹلٹ وہ رکھیں گورنمنٹ کی طرف, 40% جو ہے وہ اپوزیشن کو دیں. یہ ہوگی اب ہمارے ادارے کی پالیسی. اب تیسری بات آتی ہے آپ کی اپنی, کہ آپ نے کہا کہ یہ بات ریاستی قانون کے مطابق, یہ بات جو ہے وہ پالیسی کے مطابق, لیکن تیسری اپنی بھی ہے کہ آپ کی جو تربیت ہے, آپ نے جس خاندان سے تعلق ہے آپ کا, جس ماحول میں پلے بڑھے, آپ نے اس کا بھی احترام رکھنا ہے. تو آپ جو لکھیں گے لفظ, جو بولیں گے لفظ, وہ بتائے گا کہ آپ کا تعلق کس طبقے کے ساتھ ہے اور آپ کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے. تو بدقسمتی سے ابھی جو کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ بک رہا ہے وہ ایسا کنٹینٹ ہے جو آپ کہہ لیں کہ شریف لوگوں کے معاشرے کا نہیں ہے. سر یہ جو ابھی 2 سال پہلے سے 1.5 سال پہلے سے ایک موو چلی ہے, لوگ ویسے تو یہ اس کو سوال کو پی ٹی آئی یا اینٹی پی ٹی آئی یا نون لیگ اینٹی نون لیگ یا اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیتے ہیں, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو موو تھی, کیا ہم اس کو نیشنلزم کی ایک موو کہہ سکتے ہیں, خاص طور پہ جس طرح یوتھ اٹھی ہے, یوتھ نے ایک سٹینڈ لیا ہے, جبکہ پورا میڈیا کنٹرول تھا, دوسری طرف موو ہوئی بنا لیڈر کے عوام باہر ہیں, اور جس طرح کے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, جس طرح کے ایک یعنی کہ بڑی شدت آئی اس میں. آپ اس موو کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتری ہے؟ جیسے کہ دوسری مخالف پارٹیاں ہیں, اینٹی پی ٹی آئی پارٹیاں جو مانی جاتی ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے. تو اس موو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بہتری کی موو ہے, یا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوسائٹی میں ایک ڈیوائڈ ہے؟ ڈیوائڈ ہے.
اسے کہیں نہ کہیں ہمیں اس میں جھلک نیشنلزم کی ملتی ہے، کہیں نہ کہیں ملتی ہے، لیکن وہ بڑی کمزور ہے جھلک. وہ اتنی کمزور ہے کہ اگر فرض کیا کہ آج عمران خان جو ہیں وہ خود امریکہ کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کر لیں، تو جتنے لوگ ان کے حامی امریکہ کی برتری کی، جانبداری کی اور پاکستان مخالفت کی بات کر رہے ہیں یا اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، وہ سارے بھی اپنا موقف بدل لیں گے. یہ ایک ہے بات، وہ ٹھیک ہے. اب اس کی تربیت کی ضرورت ہے. یہاں پہ آپ نے ایک خاص قسم کے جذبات پیدا کر دیے جو پہلے نہیں تھے، یہ ایک کامیابی ہے. لیکن اسے ایک نظریاتی شکل دینے کے لیے اداروں کی ضرورت ہے، اور وہ ادارہ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی اپنے کارکنوں کی تربیت کرتی ہے. تو تحریک انصاف کے پاس بڑا لائل ورکر ہے، بہت جان دینے والے اب لوگ ہیں، لیکن وہ جو ہے نا کہ نظریاتی تربیت جو بتا سکے، جس طرح پرانے ہمارے جو سینئر تھے وہ ان کے اسٹڈی سرکل ہوتے تھے نا، تو وہاں پہ کوئی سچویشن بتا کے کہ اگر یہ سچویشن ہو تو سوشلزم اس کا حل کیسے دے سکتی ہے، اور اگر یہ سچویشن کسی مذہبی جماعت، مذہبی حکومت کے انڈر ہو تو پھر وہ اس کا جواب کیا دے گی، حل کیا نکالے گی. تو سچویشنز ڈال کے پھر اس کا حل نکالا جاتا تھا گفتگو کے ذریعے سے، آپشن سارے دیکھے جاتے تھے. تو اب حکومت کو، سیاسی پارٹیوں کو اور خود لوگوں کو خود کو ایک سچویشن میں ڈال کے انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم فلاں سچویشن میں اگر ہوں تو یہ والا طریقہ اختیار کرنے سے کیا ہم نکل سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں نکلنا ہے، اس کے اثرات اوپر تک ہوتے ہیں. بین الاقوامی سطح پہ جو ویوز چل رہی ہیں آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نیشنلزم کی ایک موومنٹ کو تو یہاں پہ طاقتور بنائیں، لیکن پوری دنیا کے اندر اینٹی نیشنلزم چل رہا ہو تو آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے جس میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ہے، جہاں پہ ڈالر کی حکمرانی ہے، تو ان کے ساتھ کیسے چلیں گے آپ؟ مطلب آپ کے قرضوں کا بوجھ ہے، یہ آپ کی مجبوریاں ہیں، تو اس کے اندر گنجائش کتنی ہے نیشنلزم کی؟ نیشنلزم کے ساتھ اگر آپ جائیں گے پورے، جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو پھر آپ انٹرنیشنل سطح پہ ڈی ڈالرائزیشن کی جو موومنٹ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گے. ڈی ڈالرائزیشن کی جو موومنٹ ہے وہ برکس چلا رہا ہے، اور وہ اتنا اس میں محتاط ہے برکس، یعنی وہ جو ممالک ہیں، ایون کہ انڈیا اس کا حصہ ہے، وہ کبھی کھلے عام اس پہ بات نہیں کرتے کہ ہم ڈی ڈالرائزیشن کی طرف ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ امریکہ اسے کتنا بڑا اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور وہ اس پہ ریئیکٹ کرے گا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو نعرہ دے رہے ہیں، ہم جس نظریے کی یا امیج کی بات کر رہے ہیں، یہ کس شکل میں ہمارے سامنے آئے گا. اچھا، یہ والی شکلیں بتانے والے لوگ کم ہیں. ہمارے پاس میڈیا پہ جتنی بحث ہوتی ہے اس میں یہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ یوں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یوں کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. فلاں طاقت کے ساتھ ہمارا تعلق صرف مثلا ہمارے فرض کیا کہ وزیر اعظم ہیں، وہ ملتے ہیں چائنا کے وزیر اعظم کے ساتھ یا امریکہ کے صدر کے ساتھ یا کسی چھوٹے اور ملک کے ساتھ، یہ تو بڑے ملک ہیں، تو وہ کہیں گے جناب دونوں کے درمیان مشترکہ جو دلچسپی کے امور ہیں اس پہ بات ہوئی. یہ جرنلی سے ایک اسٹیٹمنٹ گھڑا گھڑایا میں پچھلے کئی اشروں سے دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. اچھا، اس پہ کبھی کسی نے تجزیہ کیا ہے کہ وہ مشترکہ مفادات کیا ہیں، دلچسپی کے امور کیا ہیں؟ کبھی کسی نے نام لے کے بتایا کہ وہ مشترکہ کیا ہے؟ مثلا ایرانی صدر نے ابھی دورہ کیا، تو ہمارے مشترکہ دلچسپی کے نکات اس وقت کیا کیا ہیں؟ ہمارا میں اصل بات کر رہا ہوں، اسرائیل کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے، مشترکہ نقطہ بن سکتا. ہمارے سرحدی تجارت جو ہے وہ بن سکتی ہے. ہمارا نقطہ یہ بن سکتا ہے کہ ڈالر کی بجائے ہم جو مقامی کرنسیز ہیں دونوں اس میں کاروبار کریں. تیسرا یہ بن سکتا ہے کہ دونوں طرف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو ایک دوسرے کے ہاں کارروائیاں کرتی ہیں جن کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے دونوں ملکوں میں، وہ ہمارا مشترکہ مفادات ہیں. پھر ہمارا یہ ہے کہ تجارت میں فوڈ کی جو چیزیں ہیں
جو کیمیکل ہیں، انرجی کی ضرورت جو ہے وہ، یہ ہمارے ہیں مشترکہ نکات. پھر جو اس دفعہ ہمیں نئی ایک چیز ملنے کو ملی وہ ہے کہ ایران کے ساتھ فلم سازی میں، فلم کی صنعت میں تعاون، ان کی انڈسٹری فلم کی بہت اعلیٰ درجے کی ہے. اچھا، یہ ہیں ہمارے مشترکہ مفادات، دلچسپی کی چیزیں. لیکن اس طرح کیٹیگرائز کر کے نہیں بتاتے. اس وجہ سے نہیں بتاتے کہ ہمارے میڈیا کے اوپر جو بتانے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنی صلاحیت کے مالک نہیں ہیں. وہ چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کے اور پھر ہر چیز کے الگ الگ فوائد اور نقصان بتانے کے وہ نہیں ہیں. فرض کیا کہ کہیں پہ انہیں نیشنل سیکیورٹی کا ایک آ جاتا ہے کنسیپٹ کہ اس وجہ سے آپ نے اس نقطے کو زیادہ بات نہیں کرنی، فرض کیا. لیکن میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی بات کہنی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. صرف آپ کو وہ تربیت ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ بات کہنی کیسے ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بات. تو یہ ایک معاملہ جو ہے یہ آتا ہے ہمارے یہاں. سر میں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تو آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان میں موجودہ سسٹم چل رہا ہے، کیا اس میں یہ سکت ہے کہ پاکستان کو آئسولیشن سے نکالے اور پاکستان کے عوام کو، جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو کوئی ریلیف دے سکے، یا جو پاکستان کے سپر جینیسز ہیں جو نئے نئے تجربات ہر نئے دور میں کرتے ہیں، یا وہ 75 سالہ تاریخ کو جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں، اپنے آپ کو سپر جینیس سمجھتے ہیں، عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یا یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا یہ سسٹم بدلنا چاہیے یا یہی سسٹم جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹم پاکستان کو کچھ دے سکتا ہے. جو مسئلہ حل کرنے والا سسٹم ہے نا وہ لوگ لے کے آتے ہیں. پاکستان میں جتنی لیڈرشپ آئی ہے نا وہ لوگ نہیں لے کے آئے، وہ کچھ خاص حلقے لے کے آتے ہیں. اچھا، پھر وہ حلقے ہی اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں کہ کچھ بندے ہم تمہیں دے دیتے ہیں، کچھ تم اپنے بندے رکھ لو. اچھا، وہ پھر کیا کرتا ہے، جو فیصلہ کرنے والوں کے منظوری نظر کچھ آدھے بندے اس کے کوٹے میں ہوتے ہیں، ان کی وزارتیں دیتے ہیں کہ اسے یہ وزارت دے دو، اسے یہ دے دو، اسے یہ دے دو، جیسے آج موجودہ وزارت، ہاں ایسے ہی. تو پھر باقی جو کچھ بچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کل کو الیکشن بھی لڑنا ہے، اچھا سچا جھوٹا الیکشن جو بھی، تو مجھے کئی کاموں کی ضرورت ہے، کوئی بندوں کی ضرورت ہے، اپنی ٹیم کو بھی خوش رکھنا ہے. تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اگر میں نے اسے وزیر خزانہ بنانا ہے تو اسے خزانے کا یا معیشت کا پتہ بھی ہونا ضروری ہے کہ نہیں. وہ کہتا ہے اچھا یہ اکاؤنٹنٹ ہے، اسے وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں. معاشی ماہر ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ملک کا جو وزیر خزانہ ہوتا ہے نا وہ ماہر معیشت ہونا چاہیے، کیونکہ جو اکاؤنٹنٹ ہے نا اسے صرف بیلنس شیٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آئے اتنے گئے. یہاں پہ بینکرز بھی آتے ہیں، یہ بھی بات ہے. تو بینکنگ معیشت کا صرف ایک شعبہ ہے، معیشت کے درجنوں شعبے ہیں. تو معیشت دان جو ہوتا ہے اس کی سب پہ نظر ہوتی ہے اور وہ سب پہ ایک بیلنس رکھ کے چلاتا ہے. اور پھر اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آج اس شعبے پہ اگر میں انویسٹ کروں گا تو میرے پاس 5 سال ہے ہماری حکومت کو، تو 5 سال میں اگر ہم اس پہ انویسٹ کریں تو یہ اس طرح سے گروتھ کرے گا کہ دوسرا شعبہ جو ہے اس میں ہم کچھ سبسڈی واپس لینا چاہتے ہیں یا کچھ اور رعایتیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ اگر انویسٹمنٹ کریں تو ہم 5 سال کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ یہاں سے ہمیں اتنے ریونیو آ جائے گا، پھر ہم وہ ختم کر دیں گے. تو یہ اس طرح سے بھی ہوتی ہیں چیزیں. لیکن یہاں پہ تو اس طرح کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت آئی ہے تو پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوئے. تو اب بھی جو سسٹم ہے اس سسٹم کو نہ تو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہے، نہ اس میں مجھے کوئی دانشمند آدمی نظر آیا ہے اس سسٹم کے اندر جو لوگوں کے مسائل کو جانتا اور ان کو حل کرنے کا راستہ بھی نکالتا ہو. میں دیکھ رہا ہوں یہ گندم والے معاملے پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا. پچھلے سال 4000 قیمت تھی، اس دفعہ 3900 کر دی. اور اس سے پہلے جو نگران گورنمنٹ تھی اس نے اتنی ساری گندم یہاں پہ ذخیرہ کر لی، امپورٹ کر لی. تو اس کا نتیجہ جناب یہ نکلا کہ اب کسان 3000 میں گندم لے کے پھر رہا، کوئی گندم نہیں خرید رہا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلے سال کسان گندم نہیں لگائے گا کیونکہ اسے نقصان ہوا ہے. وہ کہے گا ایسی فصل لگانے کا مجھے فائدہ. جب وہ اگلے سال فصل نہیں لگائے گا تو ملک میں پڑ جائے گی قلت گندم کی.
اب یہ ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے حکومت کے سوا، تو قلت پڑ جائے گی. پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ کے اندر کچھ لوگ کریں گے ہم باہر سے گندم منگواتے ہیں، وہ ملینز میٹرک ٹن گندم باہر سے لائیں گے، کچھ پیسے اپنی جیب میں ڈالیں گے، اور لوگوں پہ جو 20 کلو والا تھیلا ہے پھر وہ جناب 4,000 کا ہو جائے گا، 5,000 کا ہو جائے گا، پھر ہمیں یوں ملیں گے. اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. بالکل سر. وسیم سر، آخری صرف 3 شخصیات پہ یا 3 مدعوں پہ صرف ایک لائن میں جواب چاہوں گا. کیا جو ابھی نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے، ابھی دوبارہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو وہ کامیاب ہو جائے گا؟ وہ صرف بیانیہ بنانے کی کوشش کرنے. اور ابھی جو وہ چائنا گئے ہیں نا، ایک آدھ دن میں اس پہ بات کرنے والا ہوں. تو وہ ان کا چائنا جانے کا مقصد کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ضمنی الیکشن میں جو رزلٹ آئے، جو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، وہ شروع میں جو لگا نا انہیں کہ بالکل 1-2 سیٹیں ہی ان کے پاس اضافی ہیں، اب وہ کچھ مینج کر لیا گیا کہ کچھ زیادہ سیٹیں ہیں، تو اب وہ خود کو ایزی محسوس کر رہے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہی وزیر اعظم ہونا چاہیے، پھر ہی وہ اس ملک کے مسائل حل ہوں گے. تو چائنا بھی شاید وہ کسی سپورٹ کے لیے گئے، ساتھ ان کے نواسا گیا ان کا، تو ان کی واپسی پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا. دوسرا یہ کہ چائنا وہ کچھ پیغام رسانی کے لیے بھی شاید یہ بھی ہے، کوئی بیک ڈور چیزیں موو ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے گئے. تو میاں نواز شریف میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کے طور پہ اب آنا چاہ رہے ہیں، اور شہباز کو وہ کیا رول دیتے ہیں، انہی کو سینٹر میں رکھ کے کوئی کردار دیتے ہیں. اور اگر وزیر اعظم نواز شریف آتے ہیں تو میرا خیال ہے پنجاب میں حکومت مریم نواز کی نہیں رہے گی. دوسرا سر، عمران خان جو ہے اس کو ڈیل کر لینی چاہیے، یا ڈیل کی طرف جائیں گے یا وہ مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک کی صورتحال جو میرا اندازہ ہے، ظاہر انفارمیشن نہیں کہہ سکتے ہم، اندازہ یہ ہے کہ عمران خان کسی ڈیل کو نہیں مان رہے. انہیں متعدد موقع پہ ڈیل آفر کی گئی، لیکن اب جو ڈیل آفر کی جا رہی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے اس کو آپ قبول کر لیں، اور اگلا جو سسٹم آئے گا نا پھر اس میں آپ کی گنجائش بن سکتی ہے. لیکن ابھی یہ جو ہم لے کے آئے ہیں نظام، اس کو آپ قبول کریں، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میرا یہ ویسے ذاتی خیال یہ تھا کہ جب الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد اگر عمران چاہے نہ اس سسٹم کو مانتے، لیکن اگر ان کے رویے میں تھوڑی سی لچک آ جاتی تو ایک تو ان کو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مل جانی تھی، پارلیمانی طور پہ انہوں نے مضبوط ہو جانا تھا. یہ مضبوطیاں جب وہ کر لیتے اس کے بعد وہ کو پالیسی لے کے آتے تو پھر اور بات تھی. تو عمران خان شاید خود بھی بعض اوقات کوئی درست فیصلے نہیں لے پا رہے. ان حالات میں تو اب دباؤ بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، ان کو مشاورت میں بھی دقت ہے، لوگ ملنے میں ان سے، تو یہ بھی چیزیں ہیں، اور مشکل ہو گیا ان کے لیے کسی خاص رائے پہ پہنچنا. لیکن جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ کچھ فیصلوں میں وہ غلطی بھی کر جاتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقتاً عنایت فرمایا، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، کیونکہ میرے جیسا طالب علم جو ہے خود آپ کی گفتگو سے، آپ کے تجربات سے بہت چیزوں سے فیض یاب ہوتا ہوں میں. تو میں خواہش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ وقتاً فوقتاً ہمیں وقت عنایت فرماتے رہیے. جی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر.
اندازہ یہ ہے کہ عمران خان کسی ڈیل کو نہیں مان رہے.